اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے متعلق مزید بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ بات کریں گے قرب قیامت کی احادیث کے متعلق، ان میں کیا لکھا ہے، دریائے فرات سے جو سونے کا پہاڑ نمودار ہونا ہے یا ہو چکا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے تائیوان کے مسئلے پر، ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ اپنی شدت پر پہنچ رہی ہے، بہت زیادہ دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، دونوں ممالک اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آذربائیجان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کیا جائے، کیونکہ پیر والے دن مذاکرات ہونے ہیں جہاں امریکہ، فرانس اور روس مل کر کوشش کریں گے کہ وہ سیز فائر کرا دیں ان دونوں ممالک کے درمیان۔ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ ایران بھی آہستہ آہستہ اس سچویشن میں انوالو ہوتا جا رہا ہے، اور ادھر آذربائیجان نے اپنا ایمبیسڈر جو یونان میں موجود ہے اس کو واپس بلا لیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، آذربائیجان نے یہ الزام لگایا ہے کہ یونان کے بہت سارے لوگ آرمینیا کی طرف سے لڑنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یونان میں ایک تنظیم ہے گولڈن ڈان جس کا نام ہے، یہ گولڈن ڈان نامی تنظیم آرمینیا کی سپورٹ کرتی آئی ہے۔ یہ گریٹر یونان پر بھی یقین رکھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بڑا عیسائیوں کا ایک اتحاد بنایا جائے اس علاقے میں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ گولڈن ڈان نامی پارٹی جو ہے یہ امیگرنٹس کی مخالفت کرتی ہے، یہ ایک ریسس جماعت ہے جو اس بات کی مخالفت کرتی ہے کہ پناہ گزینوں کو یونان میں آنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ یورپین یونین کے دیگر دوسرے ریسسٹ تنظیموں کے ساتھ، جس میں فرانس کے لوگ شامل ہیں، جس میں جرمنی سے لوگ ہیں اور دیگر ممالک سے لوگ ہیں، یہ لوگ بنیادی طور پر جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو یہ مخالفت کرتے ہیں ان پناہ گزینوں کی جو مسلم ممالک سے یورپ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے ان پناہ گزینوں پر حملے کیے ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال سامنے ہے۔ اس وقت یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آرمینیا کے ساتھ اتحاد کر کر آذربائیجان کے خلاف لڑائی لڑیں، ترکی کے خلاف لڑائی لڑیں۔ یقینی طور پر اس وقت حالات جو ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ لڑائی اسلام اور عیسائیت کی لڑائی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہاں یہ ذکر قابل دلچسپ ہوگا کہ سن 1990 کی دہائی میں کلیش آف دا سویلائزیشنز کا نظریہ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب میں دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد، کولڈ وار کے خاتمے کے بعد اب لگ یہ رہا ہے کہ دیگر تہذیبیں جو ہیں وہ اپنے تصادم کی طرف بڑھیں گی، جس میں اسلام اور عیسائیت کا اور اسلام یا ویسٹ کی لڑائی جو ہے وہ کافی حد تک سامنے ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سیناریو اپنے انجام کار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ چائنیز سویلائزیشن بھی لگ یہ رہا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لڑائی کی طرف جائے گی۔ کوائٹ پاسبل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ جنگ کی صورت میں ہی ہو، بلکہ اس کا جو محاذ ہے وہ اقتصادی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اکنامک بھی ہو سکتا ہے، یا دیگر دوسرے محاذوں پر جس میں انٹلیکچول فرنٹ بھی شامل ہے اس محاذ پر بھی یہ لڑائی لڑی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے افریقن تہذیب اور دیگر دوسری تہذیبوں کا بھی ذکر کیا تھا جو آپس میں دیگر مغربی تہذیب اور ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچینٹی تہذیب کے ساتھ مقابلے پر آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال مستقبل میں ہمیں کیا رنگ دکھائے گی۔ اس ضمن میں اگر دیکھا جائے، اگر بات کی جائے، تجزیہ کیا جائے تو صحیح مسلم کی احادیث بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو آپ صحیح مسلم کی 6 جلد میں پڑھ سکتے ہیں۔ باب الفتن کے
نام سے ایک پورا باب یا اس کتاب میں موجود ہے، آپ ان احادیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 7272 اس کو پڑھتے ہیں۔ قیامت آنے سے قبل فرات میں سونے کا پہاڑ نکلنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ فرات میں ایک پہاڑ نکلے گا سونے کا، لوگ اس کے لیے لڑیں گے تو ہر سینکڑے میں سے یعنی فیصدی 99 مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا کہ اپنے دل میں شاید بچ جاؤں اور اس سونے کو حاصل کر لوں۔ معاذ اللہ دنیا ایسے ہی خراب شہر کہ لوگ اس کے پیچھے اپنی جان و مال اور عزت و آبرو گنواتے ہیں، پھر بھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ عاقل وہی ہے جو پہلے اس نابکار کو طلاق دے دے۔ بہرحال اس حدیث کا اختتام یہی ہو جاتا ہے کہ ہر شخص یہ کہے گا کہ اپنے دل میں شاید بچ جاؤں۔ اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں، تھوڑا سا ٹٹولیں، تو بڑی دلچسپ حقائق ہمیں سامنے آتے ہیں۔ سن 1908 میں برما شیل نامی کمپنی نے مئی کے مہینے میں مسجد سلیمان نامی ایک علاقے جو ایران کے صوبے خوزستان میں ہے وہاں سے ایک تیل نکالا تھا۔ تیل کا ایک کنواں دریافت ہوا اور بڑے ہی عجیب طریقے سے یہ دریافت ہوا، جہاں پر یہ پتہ چلا کہ کچھ بوڑھی عورتیں کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھیں تو ان کو وہاں پر گیس کی بو محسوس ہوئی تھی، جس کے بعد وہاں پر ہٹ کیا گیا تو بڑی تعداد میں تیل نکلا وہاں پر برما آئل نے، اور اس کے بعد جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں لگتا یہ ہے کہ تیل دریافت ہونا شروع ہو گیا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ آئیے مسجد سلیمان کے علاقے کو دیکھتے ہیں اور دریا فرات کے علاقے کو بھی دیکھتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ علاقہ عراق کی سرحد سے بہت قریب پایا جاتا ہے، اسی علاقے میں دریا فرات بہتا ہے اور آگے جا کر پھر یہ پرشین گلف میں گر جاتا ہے بصرہ کے قریب سے ہوتا ہوا ابھی، اور ایک زمانے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس علاقے میں بھی دریا فرات بہا کرتا تھا۔ بہرحال یہ کچھ تاریخ ہے اس علاقے کی، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو بھی کانفلکٹ اس وقت مڈل ایسٹ میں نمودار ہو رہا ہے اس کے پیچھے آئل کا معاملہ ضرور ہے، چاہے وہ مشرقی بحیرہ روم میں تیل اور گیس کی تلاش کا معاملہ ہو یا اسٹریٹ آف ہرمز میں جو لڑائی ہو، وہ بھی بنیادی طور پر اسی بات پر ہے کہ تیل کی تجارت کو کون کنٹرول کرے گا۔ سعودی عرب کا معاملہ ہو یا کویت کا مسئلہ ہو جس میں گلف وار 1 لڑی گئی تھی صدر جارج بش کے زمانے میں، یا دیگر دوسرے لیبیا کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی تیل ہی کی دولت جو ہے وہ ایک کار فرما نظر آتی ہے، ایک بہت بڑا اس کا سبب نظر آتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ تیل کی دولت کے پیچھے اب ایک اور بڑا جن نمودار ہو رہا ہے، وہ یقینی طور پر تہذیبوں کا تصادم ہے۔ یہاں مختلف تہذیبیں اس وقت مڈل ایسٹ کے آئل کے لیے کوشش کر رہی ہیں کہ اس پر ان کا قبضہ ہو جائے تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کر سکیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ صورتحال موجود ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل دلچسپ ہے، دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس علاقے میں بختیاری قبائل پائے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کے قصیدے کو جب پڑھا تھا تو اس میں انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں یہ بات بڑے خوبصورت انداز میں اپنے قصیدے میں شاعرانہ انداز میں کی ہے کہ وہ بختیاری قبائل کا ایک رول دیکھتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کے قصیدے میں جو بات کی گئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہوئی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7374 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فرات میں خزانہ سونے کا نکلے گا، جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے وے، یعنی منع کیا گیا کہ اس کی دولت کو آپ نہ لیں۔ شاید یہ بھی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس دولت کو امت کی دولت سمجھا جائے گا اور اس کو تقسیم کر دیا جائے گا امت میں، لیکن بہرحال سعودی عرب میں اور دیگر دوسرے عرب ممالک میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس دولت کو امت مسلمہ میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے۔ آئیے اب ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت ہے کہ میں ابی بن کعب کے ساتھ کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیشہ لوگ دنیا کمانے کی فکر میں رہیں گے۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ قریب ہے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہو، لوگ جب یہ سنیں گے تو اس طرف چلیں گے، اور جو لوگ وہاں ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم کو اس پہاڑ میں سے کچھ لینے دیں تو وہ سارا پہاڑ لے جاویں، یعنی اس تیل کی دولت میں سے کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ساری کی ساری اس دولت کو ہڑپ کر جائیں، جو کہ بات اب نے ابھی کری کہ امت مسلمہ کی اس دولت کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کی جیبوں میں اس دولت کو اس کا ارتکاز ہو جائے۔ آئیے پڑھتے ہیں، آخر لڑیں گے تو 99% آدمی مارے جائیں گے۔ ابو کامل نے کہا اپنی روایت میں اور ابی بن کعب دونوں حسان کے قلعے کے سائے میں کھڑے تھے۔ آئیے اب مزید آگے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک طویل حدیث کو پڑھیں گے یہاں پر جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ملامت الکبریٰ کا ذکر ہوا ہے، پھر دجال کے نکلنے کا بیان ہے۔ یقینی طور پر اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جن احادیث کا حوالہ ہم دے رہے ہیں ان میں یہ صاف پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ یہ ملامت الکبریٰ سے پہلے کے حالات ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں، اس کے بعد ہی ملامت الکبریٰ کے بعد ہی دجال کا ظہور ہونا ہے، کیونکہ فتح قسطنطنیہ کا واقعہ ضرور پیش آئے گا۔ تو دنیا کے حالات لگ رہا ہے کہ اب اسی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 781، بہت ہی خوبصورت حدیث، اس کو پڑھتے ہیں۔ یسیر بن جابر سے روایت ہے کہ ایک بار کوفہ میں لال آندھی آئی، ایک شخص آیا جس کا تکیہ کلام یہی تھا، اے عبداللہ بن مسعود قیامت آئی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، پہلے تکیہ لگائے تھے۔ انہوں نے کہا قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ ترکہ نہ بٹے گا اور لوٹ سے خوشی نہ ہوگی، یعنی جب کوئی وائرس ہی نہ رہے گا تو ترکہ کون بانٹے گا، اور جب کوئی لڑائی سے زندہ نہ بچے گا تو لوٹ کی کیا خوشی ہوگی، یعنی اس قدر لڑائی ہوگی کہ بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا شام کے ملک کی طرف اور کہا دشمن نصارہ جمع ہوں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور مسلمان بھی ان سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے۔ میں نے کہا دشمن سے تمہاری مراد نصارہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، اور اس وقت سخت لڑائی شروع ہوگی، مسلمان ایک لشکر کو آگے بھیجیں گے جو مننے کے لیے آگے بڑھے گا اور نہ لوٹے گا بغیر غلبہ کے، یعنی اس قصد سے مر جائے گا یا لڑ کر مر جائیں گے یا فتح کر کے آئیں گے۔ یہاں محسوس یہ ہوتا ہے، اگر دیگر دوسری حدیث سے کوریلیٹ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جو موجودہ حالات ہیں شام کے، اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جو لشکر مدینہ سے نکلے گا وہ یقینی طور پر شام جا کر ان تمام دشمنوں سے لڑے گا جو اس وقت جمع ہو رہے ہیں۔ ترکی کے نزدیک لگ یہ رہا ہے کہ ترکی کا فال ہو جائے گا، اس زمانے تک آتے آتے قسطنطنیہ عیسائی دنیا کے قبضے میں چلا جائے گا، کیونکہ اس وقت پوری کی پوری تقریباً یورپین یونین، امریکا اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ترکی کے پیچھے پڑے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب وہ مقابلہ قریب ہے جس کی اس حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں، یعنی اس قصد سے جائے گا کہ لڑ مریں یا فتح کر کے آئیں، پھر دونوں فریق لڑیں گے یہاں تک کہ رات ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں لوٹ جائیں گی، کسی کو غلبہ نہ ہوگا، اور جو لشکر لڑائی کے لیے بڑھا تھا وہ بالکل فنا ہو جائے گا، یعنی سب لوگ اس کے قتل ہو جائیں گے۔ دوسرے دن پھر مسلمان ایک لشکر کے لیے آگے بڑھائیں گے جو مننے کے لیے غالب ہونے کے لیے جاوے گا، اور لڑائی رہے گی یہاں تک کہ رات ہو جائے گی، پھر دونوں طرف کی فوجیں لوٹ جاویں گی، کسی کو غلبہ نہ ہوگا اور لشکر فنا ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ ہی راتوں میں واقعات پیش آئیں، ہو سکتا ہے ان کے درمیان وقفہ ہو، اور جن راتوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے وہ مختلف ادوار میں جو ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیش آئیں۔ جب چوتھا دن ہوگا تو جتنے مسلمان باقی رہ گئے ہوں گے وہ سب آگے بڑھیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو شکست دے دے گا، اور ایسی لڑائی ہوگی کہ ویسی کوئی نہ دیکھے گا یا ویسی لڑائی کسی نے نہیں دیکھی، یہاں تک کہ پرندہ ان کے اوپر یا ان کے بدن پر اڑے گا، پھر آگے نہیں بڑھے گا کہ وہ مردہ ہو کر گر کر پڑے۔ ایک جدی لوگ جو گنتی میں 100 ہوں گے، ان میں سے ایک شخص بچے گا، یعنی 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور ایک
باقی رہے گا۔ ایسی حالت میں کون سی لوٹ سے خوشی حاصل ہوگی اور کون سا ترکہ بانٹا جائے گا؟ یعنی نہ کوئی غنیمت کے مال کو حصول کے لیے کوشش کرے گا، اور اگر ملے گا بھی تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اور پھر مسلمان اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک اور بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک پکار ان کو آوے گی کہ دجال ان کے پیچھے ان کے بال بچوں میں آ گیا۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا اس کو چھوڑ کر روانہ ہوں گے اور 10 سواروں کو تلاوے کے طور پر روانہ کریں گے، یعنی روانہ کریں گے کہ دیکھیں کہ کیا واقعتاً دجال نمودار ہوا ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کے اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں۔ وہ ساری دنیا کے بہترین سوار ہوں گے اس دن، یا 72 سواروں میں سے ہوں گے اس دن۔ یعنی کچھ لوگ روانہ کیے جائیں گے اس خبر کی تصدیق کے لیے کیا واقعتاً دجال نمودار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ملامت الکبریٰ کے واقعات کے بعد، فتح قسطنطنیہ کے واقعات کے بعد دجال نمودار ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان واقعات کا تسلسل اسی طریقے سے پیش آئے جیسا کہ ان احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ اور لگتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ بھی ان واقعات کو جانتے ہیں، اس لیے وہ بھی اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعات اسی ترتیب کے ساتھ پیش آئیں۔ اب تھوڑی سی بات کریں گے تائیوان کے مسئلے پر۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رچرڈ اوبراؤن نے یہ کہا ہے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ تائیوان بالکل پورکیوپائن کی طرح جو ہے وہ اس کو ایکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ چائنا اس وقت حملہ کرنے والا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا اس وقت تائیوان کے سمندروں میں جمع ہو رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ایک بہت بڑا عہدہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تائیوان کو لارا دیا کہ تائیوان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ امریکہ سے اسلحہ خریدے۔ اور اس ضمن میں گلوبل ٹائمز یہ خبر لکھتا ہے ایڈیٹوریل کے صورت میں کہ تائیوان کو یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ چائنا اگر ان پر حملہ کرتا ہے تو اب انہیں اپنی ہی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا ہوگا، کیونکہ کسی بھی صورت جو ہے امریکہ ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اوبرائن نے یہ بات بھی کہی تھی، جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، کہ ایمفیبیس لینڈنگز جو ہوں گی، یعنی تائیوان کے جزیرے پر چائنا کے بحری بیڑے کا لینڈ کر جانا بڑا مشکل ثابت ہوگا، کیونکہ بہت ہی کم ایسی جگہیں ہیں اس پورے جزیرے پر جہاں پر یہ ایمفیبیس لینڈنگز کی جا سکیں۔ تو بہرحال صورتحال کافی کشیدہ ہوتی ہوئی ہمیں تائیوان کے سمندروں میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ادھر امریکہ میں ایک عورت نمودار ہوئی ہیں جن کا نام ہسیاؤ بی خم کہا جاتا ہے، ان کو اگر ہم نام غلط رہ رہے ہیں تو اس کی معذرت۔ یہ خاتون جو ہیں اپنے آپ کو تائیوان کے ایمبیسیڈر کے طور پر، ڈیفیکٹو ایمبیسیڈر کے طور پر کہہ رہی ہیں، ٹویٹس کر رہی ہیں، جس نے چائنا کو بڑا اشتعال دلایا ہے۔ اور ادھر یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اب تائیوان اپنی انڈیپینڈنس کا، اپنی آزادی کا اعلان کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی ہمارے سامنے آئی کہ تائیوان کی اپوزیشن پارٹی نے بھی چائنا کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ تائیوان کے مسئلے پر اپنی حکومتی جماعت کے ساتھ ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ تائیوان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے، یہ روایتی طور پر ٹریڈیشنلی جو ہے وہ چین کی حامی تصور کی جاتی تھی، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اس نے بھی چائنا کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں تائیوان کی آزادی کی صورت میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ ادھر یہ خبریں بھی اڑ رہی ہیں کہ تائیوان کی ایک پارٹی نے، جس کو DDP کہا جاتا ہے، جو برسر اقتدار بھی ہے، اس نے کوئی پروپوزل دیا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ، ان کے لا میکرز نے پروپوزل دیا ہے کہ وہ جلدی سے تائیوان کی انڈیپینڈنس کا اعلان کرے، آزادی کا اعلان کرے۔ امریکہ میں انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ اگلے ہفتوں میں، آئندہ آنے والے ہفتوں میں سیکنڈ ڈیبیٹ ہونے والی ہی ہے، جہاں بڑی مزید کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ کمالا ہیرس نے ایک تھوڑا سا اندیا یہ دیا ہے کہ انہوں نے چائنا کے معاملے پر خاموشی اختیار کری، جس سے چائنا کو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید فارن ریلیشنز میں کچھ بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی۔
यहाँ आखिر میں ہم یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنری کسنجر، جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، جن کی رائے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امریکہ اور چائنا کو چاہیے کہ ڈائلاگ کو شروع کریں، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو بالکل صورتحال ایسی ہوگی جیسے ورلڈ وار 1 سے پہلے ہو گئی تھی پیدا دنیا کے ممالک کے درمیان، جہاں صرف اور صرف جنگ ہی راستہ رہ گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر تائیوان کا مسئلہ ہوتا بھی ہے تب بھی امریکہ شاید مدد کو نہ آئے، اس کے بعد بھی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ امریکہ اور چائنا کسی نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے مذاکرات کے ذریعے امن کو حاصل کر سکیں۔ ادھر کوڈ کی میٹنگ کے لیے پومپیو جاپان پہنچے تھے، جہاں چاروں ممالک کے درمیان ایک مذاکراتی میٹنگ ہوئی، جس میں چاروں ممالک نے یہ بات کہی کہ یہ چائنا کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے ہم مزید کوششیں کرتے رہیں گے، اور چائنا کے خلاف جو ہے وہ ہمیں اقتصادی طور پر مضبوط ہونا ہوگا، اپنے اتحاد کو مستحکم بنانا ہوگا۔ تو اس سے بھی لگ یہ رہا ہے کہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا نے اس پومپیو کے اس وزٹ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا ہے اور کہا ہے کہ ہم تائیوان پر حملہ کر کے آخر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی بڑی طاقت ہیں۔ تو دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔